بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک سٹی کے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ مسلم عورتوں کی عدت اور ڈی این اے کی سائنسی تحقیق۔ فلوریڈا کا ایک ڈاکٹر جیمز انسانی جسم کے ڈی این اے پر 1968 میں ایک لیبارٹری میں کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کرسچن تھا، اس کی بیوی سیاہ فام تھی اور ان کے 3 بچے تھے۔ اس کے پڑوس میں ایک مسلم فیملی رہتی تھی۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی کا مسلم گھرانے میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مسلمان عورت کا مرد اسی دوران فوت ہو جاتا ہے، اس لیے وہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر جیمز کی بیوی اپنے شوہر سے مسلمان عورت کی عدت کا ذکر اکثر گھر میں کرتی رہتی تھی کہ یہ کیسا مذہب ہے جو عورت کو 4 ماہ 10 دن تک گھر میں قید رکھے رکھتا ہے۔ ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدت کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعے پر کی اور اس دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کر دیا۔ ڈاکٹر جیمز نے کیا ریسرچ کیا؟ ڈاکٹر جیمز کو اس ریسرچ سے کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دیں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ہمارے چینل نیم کے ساتھ سبسکرائب کا ایک بٹن ہوگا، آپ اسے پریس کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ مجھے پوری امید ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگا۔ ناظرین کرام، جب ڈاکٹر جیمز کو سائنسی تحقیق کا شوق ہوا اور اس نے مسلم عورتوں کی عدت کے دورانیے کی تحقیق اسلامی مطالعے پر کی اور اس دوران ان کے جسم میں ڈی این اے پر ریسرچ شروع کر دی، جوں جوں اور تحقیق کرتا گیا، اللہ پاک اس ڈاکٹر کے عقل کے پردے بھی کھولتا گیا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلم عورتیں دوسرے مذاہب کی عورتوں سے عدت کی وجہ سے پاک باز رہتی ہیں۔ وجہ یہ کہ ایک مرد کا ڈی این اے ایک عورت کے جسم میں 4 ماہ 10 دن تک موجود رہتا ہے۔ جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے تو اسلام نے عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت اس لیے لازمی قرار دیا ہے تاکہ جب بیوہ یا متعلقہ عورت دوسری شادی کرے تو اس کے جسم میں پہلے شوہر کے ڈی این اے کا وجود باقی نہ رہے۔ جو متعلقہ یا بیوہ عورت 4 ماہ 10 دن کی عدت کے اندر دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے وہ پاک باز نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے شوہر کا ڈی این اے موجود ہوتا ہے، جو کہ عدت کے اندر شادی کرنے والی متعلقہ یا بیوہ عورت کے دوسرے شوہر سے پیدا ہونے والی اولاد میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، جس کی اسلام میں انتہائی ممانعت بیان کی گئی ہے۔ یہ ریسرچ کرتے کرتے ڈاکٹر جیمز نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ڈی این اے سیمپل اپنی لیب میں چیک کیے تو اس کی بیوی کے جسم میں 4 مختلف لوگوں کے سیمپل پائے گئے اور ان کے بچوں میں سوائے ایک بیٹے کے باقی 2 بچوں میں ڈاکٹر جیمز کے علاوہ 2 اور لوگوں کے ڈی این اے سیمپل نکل آئے۔ ڈاکٹر جیمز نے اپنے ایک بیٹا جس میں فقط ڈاکٹر اور اس کی بیوی کا ڈی این اے پایا گیا تھا اس کو اپنے پاس رکھا اور بیوی کے ساتھ 2 بچوں کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا اور کینیڈا جا کر ایک مسلم عورت سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر جیمز عیسائی مذہب چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور اپنا نام ڈاکٹر جیمز سے جون رکھ لیا۔ اس نے اپنی اس ریسرچ کو کینیڈا کے ایک اخبار میں اپنی رپورٹوں کے ساتھ شائع کیا تو ڈاکٹر جون کے حلقہ احباب میں سے کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یورپ میں ڈی این اے پر سائنسی تحقیق 1960 کے عشرے میں شروع کی گئی تھی، جبکہ مذہب اسلام میں صدیوں پہلے عدت کی بنا پر انسانی ڈی این اے کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہاں مسلمان جس کو سب کچھ پتہ ہے لیکن وہ اپنے رب کی نعمتوں پر سرچ کرنے کی بجائے مدرسوں، کالجوں، اسکولوں اور بازاروں میں بچیاں اور بچے سرچ کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ، ہماری اپنی خاص رحمت کے پیش نظر ہم پر اپنا کرم بنائے رکھنا، ہم بہت گنہگار انسان ہیں، آمین۔